جی السلام علیکم۔ یہ آپ سے 122ویں ملاقات ہے 122۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کورونا سے احتیاط کیجیے۔ آج میں کورونا کے متعلق تھوڑی سی بات کروں گا۔ ایک چیز جو موازنہ نظر آیا ہے، ظاہر کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو انسانی عقل تلاش کرتی ہے کیوں۔ ہم بینکر کو یہی بتایا جاتا ہے وائی، تو وائی کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ان کو تلاش کرنا، ان کی جستجو کرنا۔ اسی طرح جس طرح انسان کو نہ اپنی مرضی سے بھیجا گیا، نہ اس کی مرضی سے بلایا گیا، کیوں بھیجا گیا، کیوں بلایا گیا۔ جنت دوزخ، نمازیں، قرآن پاک، آخری نبی، نبوت پہ ایمان، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پھر انسان اپنے جسم کی تقویم پہ غور کرے۔ آج تک میرا لئے کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکا کہ 5 کی بجائے 6 انگلیاں ہوتی تو بہتر تھا، آنکھ ایک ماتھے پہ ایک ناک کے قریب ہوتی تو بہتر تھا۔ اتنی ریسرچ کے بعد بھی انسان کے اپنے بنائے ہوئے ٹیلی فون، گاڑیاں، کیمرے، گھڑیاں، ہر چیز میں جدت ہے۔ ماڈل بدل جاتے ہیں، کوئی سال بعد، کوئی 6 مہینے بعد، کوئی 2 سال بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا شاہکار تخلیق کیا ہے کہ بس اس کی ذات ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ پھولوں میں، انار کے دانوں میں، مالٹے کے اندر جو پھانکیں ہوتی ہیں اس میں، پھر زمین بھی وہی ہے، جڑ بھی وہی ہے، لیکن رنگ علیحدہ ہے، ٹیسٹ علیحدہ ہے۔ تنے کو چباؤ تو ٹیسٹ لیس ہے، لیکن جو پھل لگا ہے اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں ذائقہ بھی ہے۔ پھر ہر بیج کے اندر ایک درخت ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ تربوز کھا رہے ہیں تو آپ نے 1 بیج کھا لیا، 2 بیج کھا لیے۔ اگر وہ آپ بیج نہ کھاتے، وہی آپ مٹی میں دباتے ان کو، جب ان کا سیزن ہوتا ہے تو 1 بیج کے ساتھ کم سے کم 6 7 8 تربوز لگنے تھے، جن کے اندر پھر ہزاروں بیج ہونے تھے۔ غور و فکر کی باتیں ہیں۔ اسی طرح انسان کی تخلیق ہے، یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ تو کورونا کے متعلق میں نے ایک چیز کا موازنہ کیا کہ اس کا شکار ایک تو بزرگ زیادہ ہیں، بچے نہیں ہیں۔ نمبر 2، جیسے حسن اقبال ہے، نون لیگ کا، حقان عباسی ہے نون لیگ کا، سعید غنی پیپل پارٹی کا، یہ سارے دراز قد ہیں۔ جتنے کو بھی سننے میں مل رہا ہے وہ تقریباً 90% دراز قد لوگ ہیں جو کورونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ جن کا درمیانہ قد ہے وہ بہت کم ہے، اور بچوں میں نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں، کوئی ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے، کوئی سائنٹسٹ۔ ایسے میرے ذہن میں سوال آ گیا
کہ جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں ذرا ان کا موازنہ تو کیا جائے۔ پھر یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ہر کوئی اس کا شکار ہوگا، کسی کو ہو کے گزر بھی جائے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف فاصلے اور قربت یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، میرا خیال ہے فضا میں بھی اس کے وائرسز کا ہے۔ جس کا امیون سسٹم ٹھیک ہے وہ تو سروائیو کر جاتا ہے، یا جس کو کوئی ایسی الائڈ کرونک بیماری نہیں ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے، لیکن جس کا امیون سسٹم بہتر نہیں ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم کرونا سے پہلے بھی آئے دن دیکھتے ہیں کہ موت کا بہانہ ہی بنتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں لوگ، ریل ایکسیڈنٹ میں، پلین ایکسیڈنٹ میں لوگ کئی سو کی تعداد میں، روڈ پہ بسوں کے ایکسیڈنٹ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس سے سب سے بڑی یہ ہے کہ مسجدوں کی وہ رونق پہلے جیسی نہیں ہے۔ آگے حج قریب آ رہا ہے، اللہ کرے اس وبا کا جلدی خاتمہ ہو جائے۔ جو دیکھی ہوئی وبائیں ہیں ان کو اس سے تو انسان نبڑ لیتا ہے، لیکن جو چھپی ہوئی ہوتی ہے ان سے مشکل ہے۔ میں سٹور جب رن کرتا تھا تو اکثر سٹور میں چوہے آ جاتے تھے، ان کو مارنا بڑا دقت طلب کام ہوتا تھا۔ وہ لگتے بھی کوئی پروفیشنل تھے، موٹے موٹے، پنجرے میں نہیں داخل ہوتے تھے، کیونکہ ان کو جب کھانے کا سامان کھلا مل جاتا ہے وہ پنجرے میں کیوں جائیں گے۔ لیکن وہ دوست کبھی ذکر کرتے تو میں اکثر ان کو کہتا یار یہ 4 ٹانگوں والا چوہا آپ پکڑ سکتے ہیں، زہر دے سکتے ہیں، پنجرا، کھڑکی، لیکن یہ 2 ٹانگوں والا چوہا جو ہے نا یہ قابو کرنا بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی مذاق میں بات ہو جاتی تھی، جیسے کسی دوست نے پوچھا حاجی صاحب شادی شدہ اور بغیر شادی شدہ میں کیا فرق ہے؟ تو ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے کہا کہ شادی شدہ مداری کا بندر اور غیر شادی شدہ جنگل کا بندر۔ مداری کا بندر بندھا ہوتا ہے، محدود اس کی رسی ہوتی ہے، آخر اس نے گھر جانا ہے، وہ مداری کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن جنگل کا بندر جہاں دل چاہے رات گزار لی، جہاں چن چاہے دن گزار لیا، جہاں مرضی بیٹھے، جہاں مرضی سو گئے۔ پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ تربوز اور بیوی یعنی بڈھی تے دوانا جدو کار لیا ہو تو پھر پتہ لگتا ہے، کاٹو تو تب پتہ چلتا ہے۔ کئی دفعہ وہاں سے آپ ٹکی لگوا کے لے بھی آئیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب پورا کاٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو نیچے والا حصہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بڈھی تے دوانا جدو کار لیا ہو تو پھر پتہ لگتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔